السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 25ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کے 25ویں پارے کا آغاز سورہ حامیم سجدہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 25ویں پارے کے شروع میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا علم اور اس کے دن کے بارے میں جو بھی معلومات ہیں وہ صرف اسی کے پاس ہیں۔ اسی طرح ہر اگنے والے پھل کا علم اللہ کے پاس ہے، اور اسی طرح ہر عورت کے حمل اور اس کے بچے کی پیدائش کا علم بھی اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ چونکہ خود تخلیق کرنے والے ہیں، اس لیے ان سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ کافروں کو پکار کر پوچھے گا، وہ کہاں ہیں جنہیں تم نے میرا شریک معبود بنا رکھا تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ اس پارے کے اندر اس چیز کا بیان ہے کہ انسان بھلائی کی دعائیں کرتے ہوئے نہیں تھکتا، لیکن جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے اور آس توڑ بیٹھتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتلایا ہے کہ وہ انسان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذاتوں میں بھی، یہاں تک کہ انسان کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ ہی ذات برحق ہے۔ اس کے بعد سورہ الشورى ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس امر کا ذکر کیا ہے کہ فرشتے اپنے رب کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور زمین میں رہنے والوں کے لیے مغفرت کو طلب کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا، اس میں ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوق پر کس قدر مہربان ہیں کہ نورانی فرشتے جہاں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، وہاں پر اللہ کے حکم سے اہل ایمان کے لیے وہ مغفرت کی دعائیں بھی طلب کرتے ہیں، اور جب فرشتے اللہ کے حکم سے اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعائیں طلب کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین انہیں قبول بھی فرماتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں کی فہرست میں شامل فرمائے کہ جن کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم عربی زبان میں وحی کی صورت میں نازل کیا تاکہ آپ القریٰ یعنی مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو قیامت کے دن کے بارے میں خبردار کریں، متوجہ کریں اور اس کے بارے میں آگاہ کریں جس کی آمد میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ اور جب ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں، اور اس کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوئے وہ سب کے سب اپنی بستیوں، اپنے علاقوں اور اپنی اقوام کے لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمیع انسانیت کا رہبر رہنما بنا کر بھیجا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا تو آپ اس دن ظالموں کو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے خوف زدہ دیکھیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر گرفت فرمائیں تو زمین پر کوئی مخلوق زندہ نہ رہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ مسلمانوں کے تمام کام مشاورت سے ہونے چاہیے۔ جس حوالے سے جو اس کا نام ہے سورہ کا الشورى، تو اسی حوالے سے کہ مشورہ ہونا چاہیے آپ کا ہر کام میں، ہر کام کی انجام دہی کے لیے آپ باہمی طور پر مشورہ کریں اور اس کے بعد اس کام کو انجام دیں۔ سورہ شورى کے بعد سورہ الزخرف ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو عربی میں اتارنے کی وجہ یہ تھی کہ اہل عرب اس زبان کو جانتے تھے اور اس کو پڑھ کر وہ شعور حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ بھی بتلایا گیا اپنے نزول سے قبل قرآن مجید لوح محفوظ میں موجود تھا۔ اس سورہ مبارکہ میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنے والد کو ان کے معبودان باطلہ کے متعلق براءت کا اظہار اور اعلان کیا اور حقیقی معبود کی طرف رجوع کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے اس امر کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ شیطان کو ان کا ساتھی بنا دیتا ہے اور وہ راہ ہدایت سے بھٹک جاتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ اس سورہ میں اس امر کا بھی ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے جن پر اللہ نے انعام کیا اور ان کو بنی اسرائیل کے لیے اپنی نشانی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی، اور حدیث پاک میں اس بات کی وضاحت ہے کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے جلوہ میں دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار پر اتریں گے
خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، جزیے کو موقوف کریں گے اور فتنہ دجال کا خاتمہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد سورہ الدخان ہے، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ سورہ دخان میں قوم فرعون کا بھی ذکر ہے کہ قوم فرعون کو آزمائش میں ڈالا گیا اور ایک معزز رسول موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، جنہوں نے کہا کہ تم اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار پیغمبر ہوں، اللہ کے حکم سے سرکشی اختیار نہ کرو۔ فرعون نے اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کو سنگسار کرنے کی دھمکی دی تھی، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کرو گے، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے دور ہو کر رہو۔ اگر موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کو پکار کر کہا اے رب تو یہ مجرموں کی قوم ہے، تو اللہ نے ان سے کہا آپ میرے بندوں کو لے کر رات میں نکل جائیے، آپ کا پیچھا کیا جائے گا اور آپ کے لیے ہم سمندر کو ٹھہری ہوئی حالت میں چھوڑ دیں گے، بے شک یہ تعاقب کرنے والے ڈوبنے والا لشکر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بنی اسرائیل کو سرکش اور حد سے تجاوز کرنے والے فرعون کے رسوا کن عذاب سے نجات دی۔ اس کے بعد سورہ الجاثیہ ہے۔ سورہ الجاثیہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نشانیوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ زمین و آسمان میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں اور ویسے بھی یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید حقائق کی کتاب ہے، قرآن مجید علامات کی کتاب ہے جن پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دس از دا بک آف سائنس، علامات کی کتاب ہے، تو ان پر ہم نے ریسرچ کرنی ہے، دیکھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، تفکر کرنا ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے اور انسانوں کے لیے جانوروں کی تخلیق کے اندر بھی نشانی ہے۔ یقین رکھنے والوں کے لیے صبح اور شام گردش، صبح و شام کی گردش، وقت کے ہیر پھیر، آسمان سے اترنے والے پانی میں جس سے مردہ زمینیں زندہ ہوتی ہیں، ہواؤں کے چلنے میں بھی نشانیاں ہیں، لیکن جو عقل کو درست استعمال کرتے ہیں ان کے لیے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے ان سمندروں میں کشتیوں کو چلایا جائے اور اس کے فضل کو تلاش کیا جائے۔ آج دیکھیں اکانومی کا کتنا حصہ سمندری راستے سے ہمارے پاس موصول ہوتا ہے، کس قدر معاشی مختلف چیزیں ہیں، تجارتی امور ہیں، کچھ ایسی جو ہے نا سمندر سے بھی ہم کتنے فوائد حاصل کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا ہے۔ اس سورہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب و حکمت اور نبوت دی اور پاکیزہ رزق بھی دیا اور ان کو جہانوں پر فضیلت بھی دی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت اور یہ فضیلت بنی اسرائیل سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کے سپرد کر دی اور تلقین کی کہ یہود و نصارہ کی خواہشات کو کوئی اہمیت نہیں دینی اور اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات، اپنے نبی کے فرامین پر عمل کرنے، ان کا پابند رہنے، ان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔